یہ وہ کیس ہے جو پولیس اسٹیشن ملیر SHO پولیس اسٹیشن ملیر کینٹ کراچی کا ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا ہوں. اور یہ جو ہے یہ SSP ملیر کا یہ وہ ڈاکیومنٹس ہے جو وہاں پہ اپروچ کی گئی SSP ملیر کینٹ کراچی کا. ٹھیک ہے, میں اس کو بھی ہاتھ میں رکھوں گا. اور یہ ہے ڈائریکٹر FIA پاکستان کی جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. FIA پاکستان کی بڑے میں بڑی جو ایجنسی ہے فیڈرل لیول پر, یہ اس کے ڈاکیومنٹس. ٹھیک ہے, اس کو بھی میں ہاتھ میں رکھوں گا. اور یہ ہے فارن منسٹری کے ڈاکیومنٹس, پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے یہ اس کے ڈاکیومنٹس ہے. اور یہ ہے ہندوستان کے ہائی کمیشن کے کاغذات. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ اور کمیونیکیشن سے پروگرام کروں گا, میں دھجیاں اڑاؤں گا, میں پریس کانفرنس کروں گا. محسن, میں پریس کانفرنس کروں گا, میرے ساتھ غلام حیدر بیٹھے گا. ہائی ایوری ون, میں محسن سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل محسن. پھر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے میرے فیس بک پیج محسن سہیل پر. دوستوں میرے ساتھ غلام حیدر تو موجود ہے ہی, آپ دیکھتے رہتے ہیں. آج ان کے جو لائر ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے وکیل پروفیسر ڈاکٹر روشن عظیم ملا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بہت بہت ویلکم ہے سر آپ کو ہمارے اس ولاگ میں. سر آپ بتائیں اپنی طبیعت کے بارے میں. آج کل ذرا موسم بھی چینج ہو رہا ہے, بات ہم کیس پہ تو کرتے بھی ہیں. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ محسن, میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آپ کے چینل کے توسط سے دیکھنے والے جتنے بھی ہندوستانی, پاکستانی سمیت دنیا بھر میں, سعودی سمیت جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں, اس کیس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, میں امید کرتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہوں گے. ان کے لیے بھی دعا ہے. سب کو سلام, نمستے, جی آیانو, سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. جی جی سر, بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس ولاگ کو جوائن کرنے کے لیے. جی جی, تھینک یو سو مچ محسن. سر ہم نے آپ سے کچھ دن پہلے بات کی تھی جب آپ نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے, حیدر کے ساتھ کانٹیکٹ میں آیا, اور ہم ساتھ ساتھ قہوہ بھی پئیں گے. حیدر اور میں ہمارے ساتھ پڑھا ہے تو, اور بات بھی کریں گے آپ سے. پاکستان ایریا کی جو پبلک ہے وہ بہت زیادہ دیکھتی ہے, اس کیس کو دیکھ رہی ہے, کیونکہ ان کو بھی فکر ہے کہیں نہ کہیں چھوٹے معصوم بچوں کی کہ وہ جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ مل جائے. تو آپ اس چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, بہت شکریہ سر آپ کا. اس چیز کے لیے پوری قوم آپ کو سلوٹ کر رہی ہے. تو ذرا بتائیں, آج تھوڑی تفصیل سے بتا دیں کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے کیس کو لے کر چلے ہیں, اور کہاں تک جو ابھی اس کی پروسیڈنگ ہوئی ہے, اور کہاں تک پہنچا ہے. دیکھیے, یہ ساری چیزیں حیدر کو تو پتا ہے, حیدر سامنے ہی ہے. اور حیدر کے والد امیر جان صاحب کو بھی پتا ہے. ہم رابطہ کرتے رہتے ہیں, دن میں 1 2 3 مرتبہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے غلام حیدر سے, امیر جان صاحب سے. اس کیس کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں. یہ کوئی نارمل کیس نہیں ہے جتنے کیسز کورٹس میں پروسیڈ ہوتے ہیں ہندوستان میں, پاکستان میں. یہ کیس تھوڑا اس سے ہٹ کے ہے, کیونکہ اس کیس کی جو کاز آف ایکشن ہے وہ 3 سے 4 ممالک میں ہے. پاکستان سے لڑکی گئی, پاکستان سے اس عورت نے گھر سے سونا 3 سے 4 تولہ چرایا, اور گھر میں جو 2 3 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے اس نے وہ چرائے. اور عورت نے اس کا, ایک شخص کا جو غلام حیدر کا, گھر بیچا, اس کو بٹرے کیا دھوکہ دیتے ہوئے. اس نے ایڈلٹری کی. ایڈلٹری یہ ہے کہ ایک عورت شادی شدہ ہو, اور اسلام قانون کے مطابق اور پاکستان کے جو فوجداری قانون ہے, پاکستان پینل کوڈ, اس کے مطابق ایڈلٹری یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو اور شادی کے دوران اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی اور شخص کے ساتھ جائے, ہم بستری کرے, سیکسول انٹرکورس کرے, اس کو یہ پاکستان کے اندر شرعی لا اور پاکستان کا جو اندرونی قانون ہے اس کے تحت یہ قانوناً جرم ہے, جس کو ایڈلٹری کہتے ہیں. پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ سنگین جرم ہے. ایڈلٹری کرنے کے لیے دھوکہ دیتے ہوئے اپنے شوہر کو یہ نیپال پہنچی. وہاں پہ یہ اس نے گزارا اس شخص کے ساتھ, انڈین کے ساتھ, کوئی 7 8 دن یا 2 ہفتے گزارے تھے, اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو تھا اس کا. اس کے بعد پھر واپس آئی. واپس آنے کے بعد اس نے پھر جو ہے وہی سازشی عناصروں کے ساتھ جو ہے مل کے اس نے پھر یہ نقصان فائنینشلی غلام حیدر کو دیتے ہوئے پھر اپنے اس کے بچے لے کے پھر یہ شفٹ ہوئی. سازشی عناصر موجود ہیں, صرف یہ سیما سچن اور نیتر پال سنگھ مینا اس میں ملوث نہیں ہے. اس کے کڑیاں ہیں جو پاکستان میں بھی موجود ہیں, نیپال میں بھی موجود ہیں, اور ہندوستان میں بھی موجود ہے. کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک لڑکی جو ہے, ایک گھریلو لڑکی جو ہے, وہ پاکستان سے جا کے وہ شارجہ UAE جائے, پھر نیپال جائے, نیپال اس کو باقاعدہ ریسیو کیا گیا ہے. اس کو ریسیو کیا گیا شارجہ, دبئی, UAE میں اس کو ریسیو کیا گیا, نیپال میں وہاں پہ فیسلیٹیٹ کیا گیا.
اس کے بعد فیسلیٹیشن جو ہے وہ ہندوستان تک جاری رہی، اس کو گھر وہاں پہ دلایا گیا، اس کو رہا، اس میں بھی یہ بڑی سازش ہے، یہ سازشی عناصر جو ہیں اس کو بے نقاب ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ ایک بڑی ہی سازش ہے جس میں پاکستان کے ادارے انفارچونیٹلی اس میں بالکل ناکام رہے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ میرے پاس کافی ایسی چیزیں ہیں جو میں ابھی تو فی الحال ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ہوں، ڈسکلوز کروں گا میں۔ سر پاکستان آپ کی نے جو جو ادارے ہیں، انویسٹیگیشن، سوری سر معاف کرنا، آپ نے جو انویسٹیگیشن کی ہے، کافی ساری چیزیں ہم آپ کے چینل کے تھرو بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی جو ٹیم ہے آپ چینل کو رن کرتی ہے، آپ سے پوچھتی بھی رہتے ہیں لڑکے، تو کافی ساری چیزیں آپ نے دیکھی بھی ہیں۔ ہم اس محلے میں بھی گئے جہاں پہ سیما رہتی تھی، تو وہاں بھی آپ کو کچھ شواہد جو ہے وہ اکٹھے کیے، کچھ لوگ تھے، کچھ ایسے جی راستے تھے جو جی ملے ہوئے تھے۔ جی بالکل، انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے جو ادارے ہیں، بجائے ان کے انویسٹیگیشن کرنے کے، ہم نے خود اپنے بیہاف پر جا کے انویسٹیگیٹ وہاں پر کیا ہے، بڑا ڈیپلی ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے معاملے کو۔ پاکستان کے اداروں پر تو ہم بعد میں آئیں گے، کیونکہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ جو اسٹیج ہے، ہم جب ہندوستان کی ایمبیسی جائیں گے، فارن منسٹری جائیں گے، اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر میں جو ہے بتاؤں گا کہ پاکستانی اداروں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کافی لوگ جی 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 یہ جی سوال اٹھاتے ہیں کہ روشن نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، یہ جی، آپ کے بہت سارے سامنے لوگ ہے۔ سر یہ پوچھتے بھی ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کافی چیزیں میں ابھی بھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں اپنا ڈیفینس نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں پبلک جاننا چاہتی ہے، اور میں بالکل خاموش ہوں اس معاملے پہ۔ مسلسل میری خاموشی ہے کہ کیس میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، مسلسل ہی میری خاموشی ہے۔ میرا یہی کہنا ہوتا ہے میں ڈیفینس ظاہر نہیں کروں گا، ڈیفینس ظاہر نہیں کروں گا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جتنے پاکستانی انڈین لوگ دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں، یہ ہے یہ وہ کیس ہے جو پولیس اسٹیشن ملیر، ایس ایچ او پولیس اسٹیشن ملیر کینٹ کراچی کا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا ہوں۔ اور یہ جو ہے یہ ایس ایس پی ملیر کا یہ وہ ڈاکیومنٹس ہے جو وہاں پہ اپروچ کی گئی، ایس ایس پی ملیر کینٹ کراچی کا، ٹھیک ہے، میں اس کو بھی ہاتھ میں رکھوں گا۔ اور یہ ہے ڈائریکٹر ایف آئی اے، پاکستان کی جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ایف آئی اے پاکستان کی بڑے میں بڑی جو ایجنسی ہے فیڈرل لیول پر، یہ اس کے ڈاکیومنٹس، ٹھیک ہے، اس کو بھی میں ہاتھ میں رکھوں گا۔ اور یہ ہے فارن منسٹری کے ڈاکیومنٹس، پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے یہ اس کے ڈاکیومنٹس ہے۔ اور یہ ہے ہندوستان کے ہائی کمیشن کے کاغذات، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اور کمیونیکیشنز ہیں جو ہم نے پاکستانی اداروں سے کیے، پاکستانی جو اندرونی معاملات ہیں ان سے ہمارے چل رہے ہیں، ان کا آؤٹ کم کیا نکلا وہ ابھی میں تو بتانا نہیں چاہتا، پروگرام کروں گا، میں دھجیاں اڑاؤں گا، جتنے بھی نیگلیجنسی جن جن کی ہے میں ان کو ایکسپوز کروں گا، کیونکہ مجھے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19A اور 19، پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 مجھے اظہار آزادی کی اجازت دیتا ہے۔ میں بتاؤں گا ایس ایس پی ملیر کینٹ نے اس کیس میں کیا کیا ہے، میں بتاؤں گا سب کو کہ ایس ایچ او ملیر کینٹ نے کیا کیا ہے، پاکستان کی جو فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، فیڈرل جو ایف آئی ہے اس نے کیا کیا ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس نے کیا کیا ہے، پاکستان کی فارن منسٹری۔ دیکھیں کچھ لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، میں پھر سے کہتا ہوں، سازشی عناصر 3 ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے یہ تو بکری کا بچہ سمجھ کے اس کو بلی چڑھایا جا رہا ہے غلام حیدر کو، یہ کوئی معمولی نہیں کیس نہیں، تھوڑی۔ میں یہ ایک پرچہ پریس بھی کانفرنس ماننا کروں الگ ہے۔ گا محسن، میں پریس کانفرنس کروں گا، میرے ساتھ غلام حیدر بیٹھے گا، غلام حیدر پاکستان آئے گا، میرے ساتھ بیٹھے گا، غلام حیدر کا والد وٹنس ہے وہ بیٹھے گا، ہم کن کن آفیسز میں گئے ہیں، ہم کن کن آفیسز کے چکر لگائے، ہم نے پورا دن گزرا، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ غلام حیدر کا فادر ہے امیر جان صاحب، وٹنس ہے، اس کو ساری پل پل کی رپورٹس دیتا ہے کہ روشن کیا کرتا رہا، روشن کیا کر رہا ہے، یہ سامنے آپ کے بیٹھا ہوا ہے، ایک پل پل کی اس کو رپورٹ آ رہی ہے غلام حیدر کو، روشن اس کیس میں کتنا پرسنل ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسیز کہہ رہی ہیں روشن کیوں پرسنل ہو رہا ہے، بھائی میرے ملک کا نام ہے، میرے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے، سازشی عناصر ہیں